آج ہم بڑے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں اور ٹاپک یہ ہے کہ کئی لوگوں کو لگتا ہے نا کہ دور کے ڈھول سہانے، یعنی اگر آپ باہر چلے جائیں گے، پاکستان کے پرابلم سے دور ہو جائیں گے تو نہ گرمی لگے گی، گیس آئے گی، پانی آئے گا اور آپ کو کبھی ان پرابلمس کو فیس نہیں کرنا پڑے گا. لیکن باہر رہنے کی اپنی آزمائشیں ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ جن ملکوں کو، جن شہروں کو بہت پسند بھی کرتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ وہاں پہ بحیثیت ایک ٹورسٹ کے گئے. سیاح کو تو سب اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے وہ چھٹی پہ آیا ہوا ہے، وہ میوزیمز گھوم رہا ہے، وہ شاپنگ کر رہا ہے، وہ کھانے کھا رہا ہے اور اس کی آؤ بھگت بھی بہت ہو رہی ہے. اگر وہاں پہ آپ کے دوست ہیں یا رشتہ دار رہتے ہیں تو وہ آپ کو ٹریٹ بھی بڑا وی آئی پی طریقے سے کریں گے، یار یہ چند دن کے لیے آیا ہے. لیکن امیجن کیجئے کہ وہی ٹرین، وہی بس، وہی ٹیوب جو آپ کو بڑی زبردست لگ رہی ہے کہ کیا فرفراتی ہوئی فوراً آپ کو منزل پہ لے جاتی ہے، اس کے رش کو اگر آپ کو روز جھیلنا پڑے تو اس کا رومانس تھوڑا کم ہو جائے گا. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں پتہ کرنا ضروری ہے. آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ بیرون ملک جو آپ کو اتنا اٹریکٹیو لگتا ہے، جب آپ وہاں رہنا شروع کرتے ہیں تو اپنے ملک کی کئی ساری چیزیں یاد آتی ہیں، کئی ساری آسانیاں یاد آتی ہیں. آپ کا اپنا سوشل کیپٹل آپ کو یاد آتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو 4 لوگ جانتے تھے اور آپ کا کام کتنی آسانی سے ہو جاتا تھا. وہی سسٹم جو وہاں کا سسٹم ہے وہ انصاف کرنے کے لیے اور ایکول لیول پلینگ فیلڈ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو کئی دفعہ لمبے انتظار میں بھی ڈال دیتا ہے. تو آئیے ذرا شروعات کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک زبردست پینل ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی ہمیں آن لائن جوائن کر رہے ہیں، ہیڈ آف ایچ آر ہیں، اس کے علاوہ مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں، سہیب بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سہیب آپ کی موجودگی کا. اس کے علاوہ کراچی اسٹوڈیوز میں اگر میں بات کروں تو رابعہ فاروقی ہمارے ساتھ ہیں، ماہر نفسیات ہیں. تھینک یو سو مچ رابعہ آپ کے آنے کا. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں میری بہت اچھی دوست ہیں، شی از آلسو این آتھر اینڈ اے پبلشر. ہمارے ساتھ ہیں سفینہ دانش الہی. تھینک یو سفینہ فار بینگ ہیئر. Safina, you and I, we're both avid travelers and I'm sure our other panelists have also had their fair share of travel. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ کوئی خاص بات ہے یا پوری دنیا میں ہی لوگ ٹریول کو ان آ دیکھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جو پریشانیاں، ڈے ٹو ڈے پرابلمز وہ اپنے ملک میں، اپنے شہر میں فیس کر رہے ہیں، باہر ان سب سے نجات مل جائے گی؟ جی سفینہ. جی سدرا، تھینک یو فار ہیونگ می. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ آئی تھنک آج کل سوشل میڈیا کے دور میں ہم جو یہ خوبصورت پکچرز اور ٹریول ڈیسٹینیشنز دیکھتے ہیں، یہ اصل میں رہتے ہوئے آپ ایسے پوز نہیں کر رہے ہوتے. ہاں میں نے کچھ ٹائم یو اے ای میں اور امریکہ میں گزارا ہے اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اتنی آسان زندگی نہیں ہے. وہاں آپ جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، ایک تو سب سے پہلے کارپوریٹ ورلڈ کافی کٹ تھروٹ ہے، تو صبح سے رات تک آپ کام کریں اور پھر گھر آ کے آپ نے ڈشز اور لانڈری تو خود سے ہی کرنی ہے. تو آئی تھنک آپ کو تب یاد آتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس کافی سہولت ہے، کافی کمیونٹی ہے، فیملی ہے اور پھر ہیلپ بھی ہوتی ہے. وہاں آپ افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی آف دا کارپوریٹ لائف بینگ ویری ویری کٹ تھروٹ اوور دیئر. سہیب، کیا ہماری جو پروفیشنل زندگی ہیں وہاں کی پروفیشنل زندگی سے کیسے کمپیئر کرتی ہے؟ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. رمضان کے مہینے میں تو مجھے لگتا ہے پاکستان کام ہی نہیں کرتا. یعنی ٹھیک ہے آپ کے ٹارگیٹس بھی ہوتے ہیں، آپ کا سیل سیزن بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں کتنی آرام ہے، کتنی آسائشیں ہیں. ہمیں کام کا ٹائم کم مل جاتا ہے، لوگ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ کا لمبا لنچ آور ہو سکتا ہے. اس کے بعد عید کی چھٹیاں، ماشاء اللہ پوری مسلم امہ میں کوئی بھی ایک ہفتے کی چھٹیاں نہیں مناتا. ہمیں لانگ ویکینڈ بھی مل جاتا ہے، آگے پیچھے چھٹیاں بھی مل جاتی ہیں. تو یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے کام کرنے کا، یہ تو مشکل میں ڈالتا ہوگا جب آپ باہر کام کرنے لگتے ہیں. نو ڈاؤٹ پرونس اینڈ کونس تو دونوں جگہ پہ ہی ہیں، اگر آپ پاکستان میں کام کریں یا آپ اوورسیز میں کام کریں. بٹ جو میجر ڈفرنس ہے پاکستان سے اوورسیز میں، پاکستان میں آپ کے پاس ایک سپورٹ سسٹم موجود ہے. آپ جیسے لوگ ہیں، آپ اس کلچر میں کام کر رہے ہیں جو آپ کا کلچر ہے، آپ کی روٹس بیسیکلی اس کلچر کے ساتھ بلڈ ہیں. جب آپ اوورسیز میں کام کرتے ہیں تو آپ ایک ڈفرینٹ کلچر میں چلے جاتے ہیں. وہاں پر جو میجر ایشو آتا ہے وہ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی کا آتا ہے. ایز اے نیشن آپ کی ایکسیپٹیبلٹی ڈفرینٹ کلچر میں کافی ڈفرینٹلی ایزیوم کی جاتی ہے. پلس آپ کا امیج آپ کو کافی زیادہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے وہاں پر کام کرنے میں. اس کے علاوہ ہمارے کام کرنے کے جو نارمز ہیں پاکستان میں وہ ڈفرینٹ ہیں فرام اوورسیز. اوورسیز میں آپ کی زندگی آئی کین سے ایک مشینی زندگی ہے جس میں آپ بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہو کر کام کر رہے ہوتے ہیں.
اور جو آپ کا فیملی کا سپورٹ سسٹم ہے وہاں موجود نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے نہ صرف آپ کو اچھا دس از ویری کارپوریٹ میں انٹرسٹنگ اینڈ آلسو اے لٹل ڈبیٹیبل بیکاز سہیب ہمارے یہاں جیسے مجھے لگتا ہے کہ ہماری کارپوریٹ لائف نے وہاں کی چیزوں کو اڈیپٹ کرنے کی کوشش کی ہے, خاص طور پہ کیونکہ ملٹی نیشنل کمپنیز اپنے پروسیجرس کو اسٹینڈرڈائز کرنا چاہتی ہیں. یہاں پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ مثال کے طور پہ امیڈیٹ فیملی اگر آپ باہر دیکھیں تو وہ صرف آپ کی بیوی اور آپ کے بچوں کو آپ کی امیڈیٹ فیملی تصور کرے گی, ویئر ایز پاکستان میں ہم لے کے چلتے ہیں, آرگنائزیشنز بھی اس بات کو سمجھتی ہیں کہ آپ کے بہن بھائی اینڈ انکلوڈنگ ایون یور پیرنٹس آر یور رسپانسبلٹی, اور کلچرلی ہم ان کو لے کے چلتے ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ رابعہ, اگر یہ سوال میں آپ کے پاس لے کے آؤں, یہاں پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب تک تمہارے ہاتھ پیر چل رہے ہیں, جب تک تم فعال ہو, پروڈکٹیو ہو, کمپنیز آپ کو ویلکم کرتی ہیں. آن دی ادر ہینڈ باہر لوگوں نے اب دیکھا ہے کہ سیفٹی نیٹس اس طرح کے کہ خواتین میٹ لیو لے سکتی ہیں, ان کو 3 مہینے 4 مہینے کی بلکہ سال بھر کی بھی چھٹی مل جاتی ہے کبھی کبھار وداؤٹ اینی پے کٹ, اینڈ دے آر لیونگ ویری نائسلی اینڈ دے ویری کمفرٹیبل. تو اس طرح کی سہولتیں باہر زیادہ ہیں یا پاکستان میں؟ دیکھیں اگر ہم اس طرح کی سہولتوں کی بات کریں ان دا پروفیشنل لائف تو وہ دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ باہر زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وین یو جوائن دا ورک اگین تو آپ کو ایک سرٹن لیول آف جو ہے ورک وہ پروڈیوس کرنا ہے. وہ یہاں پہ آپ پاکستان میں اس میں اگر میں ایک بڑے لے مین اس میں یوز کروں تو آپ بہت زیادہ ایریاز میں ڈنڈی مار سکتے ہیں. بہت سارے اس میں فیلڈز میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جی بہت منیمم سا کام کر کے بھی آپ کو آپ کی جو سیلری ہے وہ پوری مل رہی ہے. اف یو ہیو بین ایبل ٹو ایکوائر اے گورنمنٹ جاب تو پھر تو آپ کی لائف ہی بہت ایزی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. آپ لیٹ جا رہے ہیں, نہیں جا رہے, چھٹیاں کر رہے ہیں, آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پوری سیلری آ رہی ہے. باہر یہ چیزیں obviously ایسے نہیں ہیں, باہر یو آر آپ کو بینگ perform ایویلویٹڈ کرنا آن بیسس پڑتا ہے. آف یور ورک, بالکل. ٹھیک ہے. لیکن پھر اس کے بعد اس کا ریٹرن بھی ہے جو کہ ریٹرن شاید یہاں پہ اتنا زیادہ ویسے نہ ہو اور پھر لوگ اس لیے زیادہ انفلفلڈ جو ہے وہ اچھا فیل یہ کرتے ہیں. ایک ابھی اصطلاح یوز کی اور بڑی صحیح اصطلاح یوز کی سہیب نے کہ زندگی بہت مشینی ہو جاتی ہے. یعنی اگر ایک انسان کو روز کی بنیاد پہ یہ کرنا پڑے کہ وہ 12-16 گھنٹے کام کر رہا ہے, تھوڑی سی اس کی نیند ہو رہی ہے, اور پھر اس کے بعد ہفتے میں 1 دن اسے کوکنگ کرنی ہے, لانڈری کرنی ہے, تو چھٹی کا بھی جو مزہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. کتنا عرصہ سسٹین کر پاتے ہیں رابعہ؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ بچپن سے اس ماحول کے عادی نہیں ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے سائیکولوجیکلی اسپیکنگ آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں؟ دیکھیے یہ اٹ ڈپینڈز آن دا پرسن, ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, لیکن ایڈجسٹمنٹ کا جو ہم نارمل پیریڈ کنسیڈر کرتے ہیں وہ 6 منتھس کنسیڈر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. 6 منتھس تک جو ہے یو شوڈ بی ایبل ٹو ایڈجسٹ ان اے نیو انوائرمنٹ, کیونکہ ہم اگر اسے ڈائگنوز کرتے ہیں ایز اے پرابلم تو وہ بھی ہم 6 منتھس کے بعد کرتے ہیں کہ بھائی 6 منتھس تک ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی تو ناؤ دس ہیز بیکم اے ڈس آرڈر. تو 6 مہینے تو آپ کو لگتے ہیں کسی بھی انوائرمنٹ میں جو ہے ایڈجسٹ کرنے کے لیے. اور ایک سب سے ایک چیز ہے جو میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں گی یہاں پہ, لینگویج پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. آپ کسی ایسی کنٹری میں گئے جہاں کی لینگویج سے آپ فیملیئر نہیں ہے تو وہ جو ہے آپ کی ایڈجسٹمنٹ میں بہت زیادہ رول پلے کرتا ہے اور رکاوٹ ڈالتا ہے. اور اچھا بلوز, سفینہ آپ نے کیا نوٹس کیا, بیکاز یو ہیو اسپینڈ ٹائم ابراڈ, جو کہتے ہیں نا کہ فوراً جانے کے بعد اور خاص طور پہ اگر ایکسٹریم ویدر چینجز ہیں, آپ کو جو باہر نظر آ رہا ہے آپ کی آنکھوں کو وہ بہت مختلف ہے اس کی نسبت جس کے ساتھ آپ بڑے ہوئے ہیں, ڈز دیٹ میک اس پہ بھی اگین اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. کچھ لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں, ایک شروع کا ان کا پیریڈ بڑا ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے, ان کا دل چاہتا ہے وہ گھومیں پھریں, ہر جگہ کو ایکسپلور کریں, لیکن دوسری طرف کچھ لوگ بہت ڈپریس ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ بہت ہوم سک ہو جاتے ہیں. واٹ واز یور پرسنل ایکسپیرینس؟ سدرا آئی تھنک بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں کافی پارٹس آف یورپ میں سن لائٹ جو ہے وہ بالکل 4-5 گھنٹے ہی ملتی ہے. تو آپ خود سوچیں ایسے ماحول میں جس میں رات ہی رات ہے اس میں باہر نکلنے کا دل بھی نہیں کرتا. میں پرسنلی آیووا میں رہی ہوں جہاں پہ ٹیمپریچر -6 تک تھا جب میں وہاں پہ تھی. تو ایک تو ایز اے پاکستانی ہمارے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں ہوتے ٹھنڈ کے لیے, پھر برف باری بھی نہیں ہوتی اتنی ٹھنڈ کی. جی بالکل. اور پھر یہ کہ برف باری جو ہمیں فوٹوز میں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ جب اصل میں ہو رہی ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے اسکن پھٹ جائے گی کیونکہ آپ نے فل کور کرنا ہوتا ہے, آپ کی نیک کورڈ ہو, ناک کورڈ ہو, کان کورڈ ہو. تو آئی تھنک یہ بالکل صحیح بات ہے کہ آپ کی باڈی کو بھی ایڈجسٹ کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے. اور کئی کام بھی آپ نے پہلے نہیں کیے ہوتے, جیسے فار ایگزامپل پاکستان کے زیادہ تر لوگ شولنگ سے واقف نہیں ہیں کہ اتنی برف پڑ جائے گی تو پھر اپنے گھر سے نکلنے کا راستہ خود ہی صاف کرنا پڑے گا, یا پہلے شول سے آپ کو برف ہٹانی پڑے گی اپنی گاڑی کے اوپر سے. جو کام کبھی نہیں کیے وہ کرنے پڑ جاتے ہیں. اور موبلٹی آپ کی بہت ایسی ہو جاتی ہے کہ اب جیسے آپ نے 1 گھنٹہ پہلے اپنے فرنٹ پورچ میں سے برف ہٹانی ہے, گاڑی کو
فنکشننگ کرنا ہے, تو اس چیزوں میں مطلب کافی مشکل ہو جاتی ہے جب آپ ایسے ملک میں سب سے مزیدار بات ہے اگر آپ کھانے کے شوقین ہیں اور آپ کو دیسی کھانا پسند ہے تو باہر آپ کے لیے مشکل. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی سارے مسالے مل جاتے ہیں حلال فوڈ, اٹس ناٹ دیٹ, اٹس دا فیکٹ کہ وہاں پہ فائر الارمز لگے ہوئے, اور جس طرح کی بھنائی اور کوکنگ ہماری ہوتی ہے وہاں تو سب سے پہلے تو وہ چیخ پڑتے ہیں کہ بھائی آپ کھانا پکا رہے ہیں یا کھانا جلا رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی میڈم آپ ٹھیک ہیں؟ ہیلو جی السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حبیب بول رہا ہوں جی لاہور سے. جی سر کیا کہیں گے؟ بس یہ کہیں گے آپ یہ جو موضوع ہے کہ باہر کتنی مشکلات ہیں, تو ہمارے پاکستان میں کتنی مشکلات ہیں جو لوگ باہر جاتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ وہ باہر جاتے ہیں؟ ہر پاکستانی کو اوورسیز پاکستانی بننے کا شوق ہوا ہوا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں لا قانونیت جو ہے وہ ان کو باہر لے کے جاتی ہے. باہر لوگوں کے پاس قانون ہے, یہاں پہ قانون نہیں ہے. بے شک وہاں پہ جو ہے نا نمک وغیرہ بھی کھائیں گے, لیکن وہ قانون ہے وہ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اس جو نمک کھاتے ہیں وہاں کی. تو یہاں پہ قانون نہیں ہے, سب کچھ ملتا ہے لیکن قانون نہیں ہے. تو اس پہ ذرا مہربانی کریں. اور اس 2 سال میں کتنے لوگ باہر گئے ہیں ابھی تک, ذرا آپ یہ اندازہ لگائیں. اور اس کنٹری کا کیا حال ہوگا کہ جس کے میچور لوگ اور پڑھے لکھے لوگ اس ملک کو چھوڑ جائیں. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ سر. یہ ایک لمحہ فکریہ تو ہے, لیکن اس سے ہی ریلیٹڈ ہم ایک ریالٹی چیک بھی لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں ریالٹی سے بڑا پرسیپشن ہوتا ہے, یعنی جو حقیقت ہے اس سے بھی بڑھ کر جو آپ کا نظریہ ہے, جو آپ اس کے بارے میں خیالات رکھتے ہیں. سہیب یہ جو انہوں نے ابھی بات کہی, اس کو میں ذرا سے شروعات کرنا چاہتی ہوں, پھر بریک پہ جاتے ہیں. وہ یہ کہ ہم نے جو یہ تاثر بنایا ہے کہ باہر سب کچھ ایک دودھ اور شہد کی گنگا بہ رہی ہے, اینڈ وہاں پہ لاقانونیت بالکل نہیں ہے, کرائم بالکل نہیں ہے, یہ درست تاثر نہیں ہے. لا کے بارے میں بات کی جا رہی تھی. ٹھیک ہے پاکستان کے سسٹمز پرفیکٹ نہیں ہیں, انصاف کا نظام ایٹ لیسٹ ایک لوگوں کا جو تاثر ہے, جو سماجی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چیزیں بہت کمپرومائزڈ ہیں. مائٹ از رائٹ, جنگل کا قانون ہے, جس کے پاس انفلوئنس ہے وہ لا کو اپنے حساب سے موڑ سکتا ہے. کیونکہ ہم سبق نہیں دیتے نا, ہمیں کنوکشنز نظر نہیں آتی, ہمیں نظر نہیں آتا کہ اگر ایک عام آدمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا. لیکن ایک لمحے کے لیے اس کو کمپیئر اگر ہم کرتے ہیں, خدا نخواستہ اللہ برے وقت سے ہر ایک کو بچائے, کسی بھی ملک کے نظام میں آپ کو فلاز نظر آئیں گے. آپ امریکہ میں دیکھیں جی, اتنی لمبی بڑی موومنٹ چل رہی ہے کہ ان کا پورا لیگل سسٹم ان کو ڈسکرمنیٹری لگتا ہے کہ اگر آپ براؤن سکنڈ ہیں, اگر آپ بلیک ہیں, تو آپ وہ والے اپنے رائٹس نہ امیجن کریں, آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی زیادتی ہو سکتی ہے. پلس یہ جتنی ٹورسٹی ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں لوگوں کے ساتھ سینکڑوں حادثات ہوئے ہیں جہاں ان کو یا تو ان کی پاکٹ مار لی گئی ہے, ان کا پاسپورٹ گم گیا ہے, ان کو گن پوائنٹ پہ چھینی گئی ہیں چیزیں. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا کا طریقہ ہے. سفینہ واٹ وڈ یو سے؟ نہیں بالکل صدرا آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں پاکستان میں ڈیفینیٹلی لا لیسنس ہے, یہ ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ سب کچھ جو ہے نا فوراً آپ کو پرفیکٹ مل جاتا ہے, اور آپ کے ساتھ کچھ برا ہو تو فوراً آپ کی جو ہے نا مطلب آپ کو وہ مل جاتی ہے, انصاف مل جاتا ہے. مگر باہر بھی جیسے آپ کہہ رہی ہیں کرائم اچھا خاصا دنیا کے کافی بڑے بڑے شہروں میں جو اگین بہت گلیمرس لگتے ہیں, وہاں بھی رات کو چلتے ہوئے آپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, اس میں بھی فوراً پولیس آ کے آپ کو ریسکیو نہیں کرتی ہے. دوسری بات جیسے آپ نے کی کہ پولیس اگریشن آج کل کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایسے رائٹس ہیں آپ کے اگینسٹ کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ابھی اس دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ وغیرہ کیسے چل رہے ہیں, اس میں اریسٹس کس طرح سے ہو رہے ہیں. تو کافی ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ یہاں بیٹھے ہوئے لگتا ہے کہ نہیں پاکستان خراب ہے, مگر باہر بھی آپ کے ساتھ کافی برا ہو سکتا ہے. اچھا ایک چیلنج جس کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے, اور سہیب نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا, از دا بگ کلچرل ڈیوائڈ. یعنی ایک ہم نے دیکھیں ہمیں اس بات کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر ہمارے کلچر نے خاص پروگرامنگ کنڈیشننگ ہماری کی بھی ہے. ہمارا ایک اپنا ویلیو سسٹم ہے, ہم اپنے دین کو ایک سرٹن انداز میں پریکٹس کرتے ہیں. ہم بچپن سے لے کے جوانی تک ہم نے ایوری لٹل وائل لیٹر ہمیں اذان کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دیتی ہے. بے شک ہم بہت اچھے مسلمان ہو نہ ہوں, ہم پریکٹسنگ ہو نہ ہوں, ہم کئی چیزوں میں بڑی کوتاہیاں ہماری رہتی ہیں, لیکن سہیب جب آپ ایک انٹرنیشنل اور خاص طور پہ ایک گلوبل دنیا کا حصہ بنتے ہیں جہاں پہ سیکولر نظام ہے یا جو اسلامی مملکت نہیں ہے,
اس کے لیے کس حد تک ہم تیار ہوتے ہیں؟ وہاں پہ تو کئی چیزیں آپ کو بھی جارنگ لگتی ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ ینگ ہیں اکیلے ہیں تب تو شاید آپ کو اتنا فرق نہ پڑ رہا ہو، لیکن اگر آپ وہاں پہ فیملی ریز کر رہے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کے بارے میں یعنی سوچ سمجھ کر جانا چاہیے؟ بالکل، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہماری روٹس کہیں نہ کہیں تو کنیکٹڈ ہیں، چاہے ہم ریلیجن کو فالو کریں، فالو نہ کریں یا کس حد تک کریں، ہماری روٹس ہمارے ویلیو سسٹم میں، ہمارے ریلیجیس سسٹم میں کنیکٹڈ ہیں. تو جب ہم اوورسیز موو کرتے ہیں تو ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر ایٹ سرٹن ٹائم جب ہمارے بچے گرو کر رہے ہوتے ہیں، دین ایز اے پیرنٹس وی فیل کہ ہمارے جو بچے ہیں ان میں وہ ویلیو سسٹم ان بلڈ ہوتا جا رہا ہے جو ہمارے ریلیجن سے یا ہمارے سوشل سسٹم سے میچ نہیں کرتا. تو وہ پیرنٹس کے لیے ایک خاطر خواہ پریشانی کا باعث یہ والا فیکٹر بنتا ہے. اور پھر دے پلان کہ جن کو ہم واپس بھجوا دیں یا ہم خود واپس چلے جائیں. جو لوگ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں سویب، آپ کو وہ بن لگتا ہے جاتے یہ ہیں. زیادتی نہیں ہے بچوں کے ساتھ؟ پہلے آپ ان کو اپروٹ کر کے لے آئے بیکاز یو وانٹیڈ ٹو لیو اے لائف جو کہ پاکستان سے مختلف ہے، اور جب بچے وہاں کے رنگ میں رنگ گئے، ان کی زبان سیکھ گئے، ان کے طور طریقے سیکھ گئے، تو اب آپ کو خطرہ محسوس ہونے لگا اور آپ کہتے ہیں نہیں جی بچوں کو لے کے واپس آ جائیں. یہ زیادتی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ لیکن بالکل زیادتی تو ہے، نو ڈاؤٹ یہ زیادتی ہے. بٹ ایز اے پیرنٹس یا ایز اے انڈیویجول ہم موومنٹ کو پلان نہیں کرتے. ہمیں بہت ساری چیزوں کو فورسی کر کے موو کرنا چاہیے. بالکل. ان چیزوں کا ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے. مطلب موسٹ آف دا ٹائم دیر آر سو مینی کیسز جو موومنٹ کرتے ہیں بٹ وہ اپنی موومنٹ کو پراپرلی پلان نہیں کرتے، فورکاسٹ نہیں کرتے اور اپنے مائنڈ کو پری سیٹ نہیں کرتے. بالکل صحیح. جب آپ اچھا، اور اس میں ایک بڑی ایریا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار اوور سمپلیفائی بھی کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ پاکستان میں اپنی فیلڈ کے بہت بڑے چیتے ہوں، آپ کو اچھی نوکری مل رہی ہو، آپ کے پاس یہاں پہ مزید نوکری کے بھی بہت مواقع ہوں، لیکن آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی میں تو ورلڈ کلاس ٹیلنٹ ہوں، میں جا رہا ہوں کینیڈا یا میں جا رہا ہوں آسٹریلیا. کئی دفعہ لوگ ریجیکشن کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. رابعہ، وہاں جا کر جو اسٹرگل ہے آف بینگ بٹوین دا جابس، کہ یہاں پہ آپ ایک ہائی فلائنگ کریئر چھوڑ کے گئے ہیں، آپ کے پاس جمع پونجی تھی، آپ کو یہ پتا تھا کہ شاید میں اپنے آپ کو بغیر نوکری کے بھی 6 مہینے اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو ریالٹی چیک ملتا ہے نا کہ آپ روز انٹرویو دے رہے ہیں اور آپ کو کال نہیں آ رہی ہے یا آپ سلیکٹ نہیں ہو رہے، اس کا کیا اثر پڑتا ہے ایک انسان پر؟ دیکھیں، یہ جو ہے میں تھوڑا سا پرسنلی بھی ریلیٹ کر سکتی ہوں. مجھے پتہ ہے میں نے فیوچر میں یہ فیس کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ریجیکشن جو ہے آپ کی سیلف اسٹیم کو بہت زیادہ جو ہے تباہ کر دیتی ہے. اف یو آر ناٹ پریپیئرڈ فار دیٹ. اگر آپ یہی والی بات کہ جی میں اپنی یہاں پہ اپنی کنٹری میں اپنے ہوم گراؤنڈ میں تو جی میں بہت فلرش کر رہی تھی اپنے کریئر میں باہر گئی ہوں، مجھے وہاں کے کلچر کا نہیں پتہ، میرے پاس وہاں کی اگر ایکریڈیشنز نہیں ہیں، وہاں کی کوالیفیکیشنز نہیں ہیں، تو اٹس اے ویری نیچرل تھنگ کہ جو جن لوگوں کے پاس وہاں کا ایکسپیرینس ہے انہیں پریفر کیا جائے گا. یہ کتنی سمپل سی بات ہے کہ آپ یہاں پہ بہترین بینکر ہوں اور آپ کی صلاحیت سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن دیکھیں بہت بڑی چیز جو آپ اپنی پروفیشنل لائف میں کماتے ہیں وہ سوشل کیپٹل ہوتا ہے، آپ کی نیٹ ورکس ہوتی ہیں. آپ ایک جگہ پہ جا کے مڈ کریئر سے دوبارہ ان کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وچ ول بی این اپ ہل ٹاسک. دس ول بی اپ ہل ٹاسک. آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا، آپ کے جو کریئر گولز آپ نے پہلے امیجن کیے ہوتے ہیں وہ پورے شفٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے نا کہ جی ہم ٹائم لائنز لگاتے ہیں کہ جی 30 تک میں نے یہ کر لینا ہے، 35 تک یہ کر لینا ہے، 40 تک یہ کر لینا ہے. وین یو شفٹ ٹو اندر کنٹری تو وہ ساری ٹائم لائنز بھی آپ کی چینج ہو جاتی ہیں، جو جیسے آپ کے اپنے ملک میں چل رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اینڈ اف یو ڈو ناٹ پلان دیٹ، آپ اس کو پہلے سے سوچتے نہیں ہیں، تو پھر یہ آپ کے سیلف اسٹیم کو بہت زیادہ جو یہ چیز ڈیمیج کرتی ہے اور ایونچولی یہ ڈپریشن، انگزائٹی، اس طرح کے ڈس آرڈرس تک لیڈ کر سکتی ہے اف یو ڈو ناٹ پلان اکارڈنگلی. بالکل. اچھا جی، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں گلزار بات کر رہا ہوں شیخو پورہ سے. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا جی. تو بیٹا سدرا بات یہ ہے کہ باہر میں جب لوگ جاتے ہیں نا دوسرے کنٹری میں، فارن میں جب جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو وہاں کے قانون فالو کرے گا. لیکن اپنے ملک میں ابھی بریک سے جانے سے پہلے کالر بھائی آپ سے بات کر رہے تھے کہ جی یہاں امپلیمنٹ نہیں ہے، ہمارے ملک میں قانون ہی ہے. یار قانون ہے ہمارے ملک میں، لیکن عمل درآمد نہیں ہے. وی آئی پی کلچر کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا ہمارے ملک سے، یہاں کوئی بھی کچھ بھی کام نہیں کرے گا. اب یہ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی بائک پہ جا رہا ہے اور پان اس میں منہ میں ڈالا ہوا ہے، لیکن یہی شخص اگر پاکستان سے باہر ملک میں جائے گا نہ سگریٹ پیے گا بائک پہ چلتے ہوئے، اور سڑک پہ روڈ کے پیدل چلتے ہوئے سگریٹ نہیں پیے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں آئیں گے تو یہاں جو ہے نا ان کے لیے، میں خود سعودیہ میں رہ کے آیا ہوں، مجھے سب پتا ہے کہ یہ لوگ کہاں کیا لوگ کرتے ہیں. وہاں جا کے بھیڑ بکریوں کی طرح وہ ایک شخص جو ہے نا وہ بالکل ایک شخص
میرا خیال ہے کہ بالکل اس کی سنگل باڈی وہ لائن میں لگا دیتا ہے, اور مجال ہے کہ کسی کی وہ ریڈ لائن کراس کرے امیگریشن کے وقت. بالکل یہاں آ کے جب یہاں آ جاتے ہیں پاکستان ایئرپورٹ کے بزرگ سے, تو اگر کوئی بیچارہ امیگریشن کے اوپر بیٹھا, کوئی ملازم جو ہے نا وہ اپنے کسی کام کے لیے وہ ہم سے آوازیں کسنی شروع ہو جائیں, کبھی کوئی آواز بولے گا, کبھی کوئی آواز, پتہ چل جائے گا کہ ہم پاکستان میں آ گئے. یہ کلچر جو ہے نا یہ ہمارے ہم نے خود نے ایبسلیوٹلی. لیکن سر اس پہ اکثر بات کی جاتی ہے, لوگ پہلے کہتے تھے تعلیم کی کمی ہے, کچھ کہتے تھے غربت ہے, کچھ کہتے تھے جی سیوک سینس نہیں ہے, ایکسپوجر نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ میں یہ ساری تمیز ان کو دبئی میں جا کے آ جاتی ہے, اپنے ملک میں کیوں نہیں آتی؟ کچھ آ جاتا ہے, وہاں سب کچھ ہو جاتا ہے, یہاں آتے جو ہے نا ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اب یہ کوئی اس میں جو ہے نا ہمیں خود افسوس ہوتا ہے کہ یار ہم باہر جا کے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن ہم صرف وہ وردی والے کو ڈیوٹی کے اوپر کھڑا اس کو دیکھ کے جو نا بالکل. دیکھیں میں اس میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو عملہ ہے, جو وردی والے لوگ ہیں, جو کانٹیکٹ سٹاف ہے, فار سم ریزن ہم ان کی عزت نہیں کرتے. اور جب ہم ان کی عزت نہیں کرتے, میرے خیال میں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ہم اپنی عزت نہیں کرتے, ہم اپنے آپ کو انسان ہی نہیں سمجھتے. ورنہ انسانوں کے لیے قطار لگانا, صبر کرنا, یہ بڑی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ تہذیب یافتہ مہذب معاشروں کی یہی پہچان ہوتی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں, ہم ایک تو عجلت میں رہتے ہیں, ہمارا ڈسٹرسٹ اتنا ہے کہ اگلا بندہ اگر آپ کو سمجھداری کی کام کی بات بھی بتا رہا ہو تو ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آ کے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ماشاءاللہ ہمارے انہی رویوں نے ہمیں پوری دنیا میں بدنام کیا ہوا ہے. پاکستانیوں کے لیے جہاں جہاں انہوں نے ویزے کی آسانی کی تھی, ہم نے وہاں جا کے ماشاءاللہ ویزا کو ابیوز کیا ہے. ہم نے وہاں پہ سسٹم کو, ہمارا ذہن ہی ماشاءاللہ ایسے پروگرامڈ ہے, میں بار بار ماشاءاللہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی اور الفاظ نہیں ہے, کہ ہمارا ذہن اس طرح ٹرینڈ ہے کہ ہم کوئی لا دیکھتے ہیں یا کوئی اس کا سیکیورٹی یا اس کا کوئی ضابطہ دیکھتے ہیں, ہم اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس میں سے شارٹ کٹ کیسے نکالا جا سکتا ہے. اگر کسی نے ہم سے 5 دستاویز مانگے ہیں کوئی پیپر ورک کرنے کے لیے, 1.5 میں کیسے کام چلایا جا سکتا ہے. یا میں یہاں تو آیا وزٹ ویزا پہ تھا, لیکن دیکھو یہ ملک جو ہے نا مجھے واپس بھیج نہیں سکتا, تو یہاں آ کے میں فوراً ازائلم اپلائی کر دیتا ہوں. ہم ہر چیز کا توڑ نکالتے ہیں اور ہم اپنے ہی ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں, اور اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات کا باعث بنتے ہیں. کیونکہ ترکی, باقی جتنے ممالک جو آپ کو آن لائن ویزا دیتے تھے, انہوں نے دینا چھوڑ دیا ہے آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے. اچھا جی, ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پہ آپ کہیں پہ بھی جائیں تو ڈنڈی مار لیں, اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے, اتنی سارے لوگوں کی بھیڑ میں تو گم ہو جاؤں گا. لیکن جو مشکلات آپ لوگوں کے لیے پھر بعد میں کریٹ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو آئیڈینٹی آپ کی بن جاتی ہے. پاکستانیز آر نون فار فائنڈنگ شارٹ کٹس اینڈ دیٹ از ہارٹ بریکنگ. رابعہ, کیونکہ تم نے اس پروسیس میں جانا ہے, مجھے بتاؤ کہ بیسک چیزیں, لوگ جعلی ڈگری کو ٹیسٹ کرا کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ, پھر اس کے بعد جو ایکچوئل میرٹ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی پرابلمس ہوتی ہیں, بیکاز پیپل ڈو ناٹ ایکسیپٹ یور ایکریڈیٹیشن. دین کیا کہو گی ایسے لوگوں کو, یعنی وائی ڈو دے اٹیمپٹ فار شارٹ کٹس؟ دیکھیں, اگر ہم وائی ڈو وی اٹیمپٹ فار شارٹ کٹس, میں وی اس لیے کہنا چاہوں گی کیونکہ یہ ہم سارے نا پوری قوم کا ایک ہی المیہ ہے, ٹھیک ہے. ہم نے بھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں یہ رویہ جو ہے ضرور اپنایا ہوگا. تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک بات یقیناً ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ جی وہاں پہ اگر آپ اس کو سسٹم کو فالو کریں تو بھئی آپ رشوت دیے بغیر جو ہے وہ نہیں نکل سکتے. آپ دیکھیں گے کہ جی رشوت دینے والا, برائب کرنے والا جو ہے اس کا کام جلدی ہو جائے گا, جس کے انفلوئنس ہوگا اس کا کام جلدی ہو جائے گا. تو وہ ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی شارٹ کٹس لینے والوں کا ایکچولی جو ہے کام ہو جاتا ہے, جو لوگ لا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے سالوں تک پستے رہتے ہیں. لیکن پھر اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ سسٹم بنانے والے لوگ کون ہیں, یہ بھی ہم ہی لوگ ہیں نا. تو اب ہم اس پرابلم کو آخر کیٹر کیسے کریں, ہم جا کے سسٹم کو چینج کریں, یا ہم سب یہ سمجھ لیں کہ بھائی میری انڈیویجول رسپانسبلٹی میں خود ہوں. آپ تو مہمان ہیں, آپ کا جو رویہ ہونا چاہیے وہ مہمانوں جیسا ہونا چاہیے. وہ پردیس ہے, آپ اس کو اپنا گھر بنا رہے ہیں, ان کے لاس کو, ان کو قانون کو فالو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا, یہ ہمیں بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈبیٹ کی طرف لے کے جاتی ہے سفینہ, اینڈ آئی وانٹ ٹو برنگ دس ون ٹو یو. دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں, اگر آپ کینیڈا کی بات کریں, یو کے کی بات کریں, یورپین ممالک, آسٹریلیا, ان کے پاس ڈکلائننگ پاپولیشنز ہیں, ایجنگ پاپولیشنز ہیں, اور ان کے بہت سارے ایسے انڈسٹریز ہیں, سیکٹرز ہیں جہاں ان کو ینگ بلڈ چاہیے.
سو دے آر ویری اوپن ٹو دیز امیگریشن پروگرامس, اور یہ الاؤ کرتے ہیں آپ کے ہونہار لوگوں کو, جس پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ بھائی ہمارا تو برین ڈرین ہو رہا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے, آئی وانٹ ٹو ڈرا یور اٹینشن ٹو دا فیکٹ کہ یہ آنے والوں سے کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رنگ میں رنگ جائیں. ایک کنیڈین وے آف لیونگ ہے, ایک آسٹریلین وے آف لیونگ ہے, ایک یورپین وے آف لیونگ ہے, تو جو ہمارے ملک میں آ رہا ہے وہ ہمارے جیسا ہو جائے, یا پھر یہ اسپیس دیتے ہیں کہ بھئی جو آنے والا شخص ہے وہ یقیناً اپنا کلچر, اپنا ویلیو سسٹم, اپنے طور طریقے لے کے آ رہا ہے, اور ہمیں کہیں نہ کہیں ایز اے معاشرہ, کیونکہ ضرورت تو ہماری بھی ہے نا کہ ہم ان کو بلا رہے ہیں, تو ہمیں یہ لچک دکھانی پڑے گی کہ ان کو ان کی ویلیو سسٹم کے مطابق زندگی گزارنے دی جائے. آئی تھنک دیکھیں ایکسپیکٹیشن تو ان سارے ممالک کی ایسے ہی ہے کہ ہمارے رنگ میں ڈھل جائیں. زیادہ مطلب آلموسٹ ایسے لگتا ہے جیسے تھریٹن بھی ہوتے ہیں. اگر آپ کی زیادہ کلچرلی ڈائیورس پاپولیشن ہونے لگے تو ان کو لگتا ہے کہ ہماری جابز انہوں نے لے لی ہیں, ہمارے گھر, ہماری ہاؤسنگ لے لی ہے, ہمارے اسکولز میں ہر رنگ کے بچے نظر آ رہے ہیں. تو آئی تھنک ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے کہ ہمارے جیسے ہو جائیں, مگر آئی تھنک فلی تو نہیں ہو سکتا. ہم بھی جب باہر جاتے ہیں تو جیسے ہم ریز ہوئے ہوتے ہیں, یا ہماری جو ایک کلچرل ایکسپیکٹیشنز ہمارے پیرنٹس نے ہمیں ویلیوز سکھائی ہوئی ہیں, وہ ساری ہمارے اندر کچھ حد تک تو رہتی ہیں. شروع میں تو ہم مروب ہوتے ہیں نا, شروع میں تو ہم فٹ ان کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اٹس آلموسٹ لائک گوئنگ بیک ٹو دا ہائی اسکول, کہ آپ نے وہاں کے نظام کے مطابق جو کولسٹ گینگ ہے اس کے جیسا ہونا ہے, انگریزی بھی آپ نے ایکسنٹ کے ساتھ بولنی ہے. پھر تھوڑے عرصے میں جب آپ نیچرلائز ہو جاتے ہیں, جب آپ اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں, جب آپ کے پاس پاسپورٹ آ جاتا ہے, آپ کے کچھ رائٹس بن جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کا طریقہ الگ ہوتا ہے. سو یہ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے جب لوگ وہاں کی پالیٹکس کے اوپر پھر کرٹیک کرنا شروع کرتے ہیں, پھر پاکستان کی پالیٹکس پہ بھی کرٹیک کرنا شروع کرتے ہیں. یہ بہترین تجزیہ کار بن جاتے ہیں. ان کو وہاں کا بھی پتہ ہوتا ہے, یہاں کا بھی پتہ ہوتا ہے, ان سے پوچھ کوئی نہیں رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مفید آئیڈیاز ہمیں دیں تاکہ ہم دونوں ملک صحیح کر کے چلا سکیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, وہ ممالک آپ کو ایک لیول تک ویلکم ضرور کرتے ہیں اور اپنے سسٹم کا حصہ بننے کی دعوت ضرور دیتے ہیں, لیکن ایک سٹیج پر پھر باؤنڈری بھی لگا دیتے ہیں. پھر وہاں پر ہماری ایکسپیکٹیشن ہرٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. جہاں پر وہ آپ کو جابس کے مواقع دیتے ہیں, ایجوکیشن کے مواقع دیتے ہیں, لیکن وہاں پر پھر وہ اپنی نیٹیوز کو پرائورٹی بھی دیتے ہیں. تو ایک ایسی جاب جو آپ یہاں پر رہ کر میں بھی آپ اسے کہیں جی آپ آفیسر جاب کر رہے ہیں, اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو میں بھی وہ لمٹ, وہ فلٹر وہ آپ پر لگ جاتا ہے. تو آپ کو اس کے لیے فیملی پریپیئر ہونا چاہیے. سو مجھے یہ بتائیں کہ جتنے آپ کے جاننے والے جو باہر گئے ہیں, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یو آلسو ہیو ٹو فیس سم ڈگری آف ریسزم, اور لابیز ہوں گی, یعنی یقیناً ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ سیاہ فام لوگ بھی ہوں گے, انڈینز بھی ہوں گے, لطینوز بھی ہوں گے, جو جیسا ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ زیادہ نسبت رکھتا ہے. تو پھر آپ ایک کسی سے نہیں, یہاں پہ بھی تو آپ کہتے ہیں نا کہ زبان کی بنیاد پہ کہ کوئی پنجابی بولتا ہے, سندھی بولتا ہے, مہاجر ہے, تو آپ یہ تفریق کرتے ہیں. وہاں گیم اس سے بہت بڑی ہے, تو یہ ریسزم کا شکار بھی ہوتے ہیں پھر لوگ. بالکل, اور یہ ویری کرتا ہے کنٹری ٹو کنٹری, آپ جہاں کہاں رہے ہیں اور آپ کس علاقے میں جا رہے ہیں اس ملک کے, تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بٹ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے, اور جب یہ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے, دین یو مس یور سوشل سسٹم, یور سوشل نیٹ ورک جو آپ کے پاکستان میں آپ کے پاس ہے. اچھا, مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کئی ایسے ممالک بھی اور کئی ایسے لوگ بھی ہمارے خلاف نفرت رکھتے ہیں یا ایک دم اشتعال میں آ جاتے ہیں جن کا ہم نے وہ بھی سوچا نہیں ہوتا. جیسے رابعہ, یہ بھی جو کرگستان میں ہوا ہے, آئی کوڈ ناٹ ہیو امیجن کہ اچھا وہاں پہ بھی لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے, یا اس طرح کی کوئی سیناریو ہو سکتی تھی کہ براؤنز پہ جتنے سارے بنگلہ دیشی ہیں, انڈین, پاکستانی, ان پہ حملہ ہو جائے. ریسزم کا, یا جہاں آپ کو میرٹ کو فوقیت نہیں دی جا رہی, یا آپ کے رنگ, نسل یا کسی اور بنیاد پہ آپ کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے, اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, سائیکولوجیکل امپیکٹ اس کا بڑا ڈیواسٹیٹنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہی کہ آپ اپنے آپ کو کویشچن کرنے لگتے ہیں, ڈیفیکٹیونیس کا بلیف آپ کا بن سکتا ہے کہ اوکے تو میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا, مے بی آئی ایم ڈیفیکٹڈ. تو غلامانہ سوچ آپ کی بھی ہو سکتی ہے کہ جی آپ بنی جائیں غلام. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ جی آپ پھر اوور کمپنسیٹ کر کے ان پروسیسز کو ریٹیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ریٹیلیشن میں آپ اور زیادہ ایک آؤٹریجیس قسم کی ہیٹریڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں ان گروپس کے اگینسٹ جو کہ جن کی طرف سے آپ ریسزم کا شکار ہو رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, تو یہ دونوں ہی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو ایک الگ غلط طرح کے بیہیویئر پہ میل اڈیپٹیو کوپنگ ہے یہ دونوں. یا تو آپ سبمٹ کر دیں گے ابیوز کی طرف بالکل یہ سمجھ کے کہ میں ہوئی ڈیفیکٹیو اور مجھے ان لوگوں کی غلامی کرنی ہے. اچھا, اگر اس طرح کے انسیڈنٹ سفینہ بچہ آ کے رپورٹ کرتا ہے پیرنٹ کو, پیرنٹ کے تو ہے ذہن میں اور کہیں نہ کہیں اس نے ایکسپیرینس کیا, لیکن پیرنٹ کی کوشش ہوگی کہ بچوں کو شیلڈڈ رکھے,
اگر آپ کا کوئی تہوار ہے یا آپ مختلف دکھتے ہیں یا مختلف انداز میں ڈریس اپ کرتے ہیں, جیسے لڑکیاں باہر جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو جو پاکستانی ہاؤس ہولڈز ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو کنزرویٹو ڈریسنگ کی طرف رکھیں, ان کو احساس دلائیں کہ اب آپ پیوبرٹی میں جا رہے ہو, یہ ہمارا ویلیو سسٹم ہے. اس پہ بچہ بھی مغالطے کا شکار ہو سکتا ہے اور بلی بھی ہو سکتا ہے. دونوں صورتوں میں پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, آئی تھنک ابھی تو دیکھیں انٹرنیشنلی یہ ساری ڈبیٹ ریزنگ چلڈرن اینڈ اسپیشلی ان این انوائرمنٹ جہاں پہ جو آپ کے کلچر سے مختلف ہو, تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو کافی چیلنجز ہوتے ہیں کہ بچوں کو کیا سمجھانا ہے. گھر کا ایک طرح کا ماحول ہے, اسکول میں وہ آپ اپنے آپ کو زیادہ ایکسپریس نہیں کر سکتے, کیونکہ جیسے آپ نے بولا نا, باہر سے کہیں اور ملک سے جب بچہ آتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہمارے رنگ میں ذرا ڈھل جائیں, ہماری طرح بن جائیں, زیادہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کریں, چاہے وہ زبان, لباس, مذہب, کافی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور بچے کافی بلینگ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان بچوں کو بھی کافی اسٹیریوٹیپیکل بیہیویئر سے ایڈریس کرنا پڑتا ہے. آپ کو لگتا ہے پیرنٹس تیار ہیں؟ کچھ بچہ اگر بہت ہی فارورڈ, ہمارے کلچر کے حساب سے بہت فارورڈ چیز ہے, وہ سیکھ کر سن کر آتا ہے, یا کچھ چیزوں کو جس کو ہم فور گرانٹیڈ لیتے ہیں نا, اور ہمیں سکھایا جاتا ہے کلچرلی کہ یار اس کو تو سوال ہی نہیں کرنا, اگر ماں باپ نے کچھ کہہ دیا تو اس کو سوال نہیں کرنا. کچھ ریلیجن سے ریلیٹڈ سوالات ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کس قسم کا سوال ہے, اور ہم بچے کو سنپ کر دیتے ہیں. جب بچہ اس طرح کی گفتگو یا ڈسکشنز باہر اپنے اسکول سے لے کر گھر آتا ہے, مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ مجھے اس کے پین کا احساس ہوتا ہے کہ وہ پیرنٹس نہ بات سن رہے ہوتے ہیں, نہ سوالات کا جواب دے پا رہے ہوتے ہیں. کیا کریں اس وقت؟ نہیں دیکھیں, کیوروسٹی تو ایک بچے کے لیے بہت اچھی بات ہے. ہم جہاں پہ یہ سٹمپ کرتے ہیں کانورزیشن کے بچے والدین سے سوال نہ پوچھیں, یہ تو ایک آئی تھنک غلط بات ہے. ہمیں ضرور ایک اوپن لائن آف کمیونیکیشن رکھنی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ, بٹ آئی تھنک رسپیکٹ اور یہی تمیز کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اب باہر جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ کافی ساری ایسی باتیں ہیں جو بہت جلدی انٹروڈیوس کی جا رہی ہیں ان کو, اور وہ ٹائم سے پہلے, کیونکہ وہ اپنا ماحول چینج کرنا چاہتے ہیں, وہ بچوں کو بھی اتنی زیادہ چیزوں سے انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو ہم شاید پاکستانی, اور یا ایک فرینکنیس بھی ہے نا, یعنی ایک اوپننیس ہے معاشرے میں جس کے اندر نو سبجیکٹ از بارڈ. ہم تو کہتے ہیں کہ بچے کی انوسینس, اس کی معصومیت کو جتنے عرصے تک ہم سنبھال سکیں ہم رکھنا چاہیں گے. ہم آہستہ آہستہ چیزیں بتاتے ہیں. کچھ ہمارے یہاں سبجیکٹس ابھی بھی اسٹگمیٹائزڈ ہیں, ٹیبو ہیں, لیکن باہر اگر ایسا نہیں ہے اور بچہ آپ سے سوال کرتا ہے تو یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے. اور خاص طور پہ آج کی کانورزیشن کا حصہ یہ بات اس لیے بھی بنی ہے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچ کر پھر قدم لیں, کیونکہ اگر آپ تیار نہیں ہیں, اگر آپ کو ایک ٹپکل پاکستانی بچے ریز کرنے ہیں تو پلیز پاکستان میں رہیں. ہماری انفارچونیٹلی ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں تو بچوں کے لیے امریکن اسکول چاہیے, امریکہ میں رہتے ہیں تو اسلامک اسکول چاہیے. تو یہ آپ جو گڑبڑ کرتے ہیں نا, یہ میرے خیال میں بہت خوفناک ہے, اور اس کا پھر آپ کو رزلٹ بہت سامنے ہی آ جائے گا. سہیب ہمارے ساتھ موجود تھے فار دا فرسٹ پارٹ آف دا کانورزیشن, بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ رابعہ اور سفینہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اٹ واز اے ویری ویری انٹرسٹنگ کانورزیشن. آپ کی کیا فیڈ بیک ہے مجھے ضرور بتائیے گا. ڈو لیٹ می نو واٹ پارٹس موسٹ ریلیٹیبل فار یو. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.